آج ہم آپ کو ایک ایسے خط کی تحریر سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر ہر باپ اور ہر بھائی کی یہ دعا ہوگی کہ اے اللہ ہر کسی کو ایسی بہن اور ایسی بیٹی عطا فرما۔ اس دن جب گلی میں کھڑا تھا تو ایک لڑکا ایک گھر کے باہر بار بار چکر لگا رہا تھا۔ میں نے اس سے جا کے پوچھا، بھائی کس کی تلاش ہے؟ تو اس نے کہا، کسی کی نہیں، بس ایک دوست نے ادھر آنے کا وقت دیا اور وہ ابھی تک نہیں آیا۔ خیر، میں اس کی بات سن کر گھر چلا گیا اور کچھ لمحوں بعد اچانک سے نکلا تو میں نے دیکھا اسی گھر سے ایک لڑکی سر جھکائے تیزی سے باہر آئی اور جلدی سے اس لڑکے کو ایک لفافہ دے کر گھر بھاگ گئی۔ لڑکا وہ لفافہ لے کر بہت ہی مسکرایا اور اسے دل سے لگاتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ میں اپنی بری عادت کے مطابق تحقیق کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ لڑکا ایک درخت کے نیچے جا کر رکا اور اس نے اس لفافے کو کھولا جس کے اندر سے ایک صفحہ نکلا۔ اس نے اس صفحے کو کوئی 3 سے 4 بار چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور پڑھنے لگا۔ میں دور سے اس کے چہرے کو اور حرکات کو دیکھ رہا تھا اور اپنی قیاس آرائیوں میں مصروف تھا۔ میں نے اچانک دیکھا کہ لڑکے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ ورق لے کر تجسس سے پڑھنے لگا۔ یہ ایک خط تھا جو اس لڑکی نے اپنے اس عاشق کو لکھا۔ خط: السلام علیکم، اے وہ نوجوان جس نے ابھی اپنی ماں کی گود سے باہر قدم رکھا ہے اور اس کی تربیت کرنے پر تھوک ڈالا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تیری سوچ کے مطابق جس محبت کا تو دعوے دار ہے وہ سچی اور پکی ہوگی اور تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وفا بھی کرے گا، کیونکہ اس محبت کا آغاز نظر کے ملنے سے ہوا تھا اور انجام جسم کے ملنے پر ہوگا۔ کیونکہ میری ماں نے اپنے بیٹے عبد الرسول کو ایک دن کہا تھا، بیٹا یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک ہے اور جب یہ تیر چلتا ہے نا، اس کی طاقت کبھی کبھی پورے خاندان برباد کر دیتی ہے، اور پھر جب اس کا بدلہ مڑتا ہے تو لفظ عزت بھی سر جھکا کر انسانوں کی بستی سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا اس آنکھ کو صرف اپنے سونے نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے منتظر رکھنا، ورنہ قیامت کے دن اپنی ماں کو نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا کہ میں اس بات پر شرم کے مارے ڈوب مروں کہ میں نے تیری تربیت میں کمی چھوڑ دی تھی۔ تو سن اے خود کو خوبصورت شہزادہ اور مجھے دنیا کی حور سمجھنے والے، میں ایک لڑکی ہوں اور میرا تعلق اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے سے ہے جو قیامت کے دن تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ میں نے اپنے لیے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں ان کی خادم بنانا۔ تو خود فیصلہ کر، اگر میں تیری محبت میں مبتلا ہو جاؤں تو خادمیت تو کیا، مجھے جنت کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ رہا سوال، تو نے جو مجھے کل شام باغ کے اس پیڑ کے نیچے ملنے کو بلایا ہے، میں وہاں بھی آ جاتی، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لوں کہ تو اپنی بہن گڈی کو بھی ساتھ لے کر آنا اور میں اپنے بھائی کو، کیونکہ تیری نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت تیری گڈی بہن ہے اور میرے بھائی کی نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت میں ہوں۔ اس طرح دونوں مردوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور اس کے بعد جب گاؤں میں یہ خبر پھیلے گی تو کوئی بھائی اپنی بہن کو شریف نہیں سمجھے گا۔ اس طرح آئندہ محبت کرنے والوں پر ہمارا احسان رہے گا کہ یا تو وہ اس گناہ سے ہماری وجہ سے دور رہیں گے یا انہیں ہر طرح کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ رات کے تیسرے پہر کوئی بھائی اپنی بہن کو کسی باغ کے پیڑ کے نیچے ملنے سے نہیں روکے گا۔ پھر جب یہ گناہ اتنا عام ہو جائے گا تو لفظ غیرت کی تعریف بھی سب کو سمجھ آ جائے گی کہ اپنی بہن کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھنے دینا غیرت نہیں، بلکہ اپنی نظروں کو کسی کی بہن کی طرف بڑھنے سے روکنے کا نام غیرت ہے۔ اور اگر تو اس فلم یا ڈرامے کی بات کرتا ہے جس کو دیکھ کر تو نے مجھے خط لکھا تو ٹھیک ہے، میں اسی طرح اسی لباس میں تجھے ملنے چلی آتی ہوں، مگر تیری آنکھوں اور دل کی ہوس نے جب میرا بدن نوچا تو ناراض نہ ہونا کہ اس طرح کا ظاہری حسن و لطف سے لبریز موقع دنیا کا ہر مرد چاہتا ہے۔ تو میری بات کو سمجھ تو رہا ہے نا کہ میرا بھائی خدا گواہ ہے وہ کردار کا بہت پکا ہے، اس کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ عیش کے کچھ لمحے گزارے اور وہ بھی تو جانے عشق کا لطف کیا ہے۔ کسی کو ایک انگلش کا جملہ بول کر اس سے ایسی امیدیں وابستہ کرنا جس سے عورت بھی خود پر شرما جائے اور مرد کو جنم دینے والی عورت اپنی کوکھ پر لعنت بھیجے کہ عورت نے انبیاء کو جنم دیا اور ان کی تربیت کر کے زمانے کی دکھی انسانیت کو ظلم و ستم سے نکالا، اور میں نے ایک ایسے آدمی کو جنم دیا جو انسانیت ہی سے خالی ہے۔ اے میرے خوبرو عاشق، تو جو محبت کر رہا ہے اس میں ہوس کی بو کے سوا کچھ نہیں۔ کیا تیری ماں نے تجھے وہ قرآن نہیں پڑھایا جس میں مومن کی حیا کا ذکر ہے؟
کیا تو مرد مومن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی نہیں جس نے ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ حیا کا پایا ہو؟ میری باتیں پڑھ کر تجھے غصہ آیا ہوگا کہ میں نے تیری بہن کا ذکر کیوں کیا، لیکن ایمان کی بات ہے، ہر با حیا بھائی کی یہ کیفیت ہوتی ہے، مگر ایسا ہونا کہ اپنی بہن کے علاوہ کسی بھی عورت کو شریف نہ سمجھنا، یہ گندی سوچ اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی ماننے والا ہے، جیسا کہ تیرا تذکرہ اس معاشرے میں کیا جاتا ہے، مگر کیا تو نے مولا کائنات کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح صاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ کیا تیرے پاس جو ایمان ہے وہ دکھلاوے کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سچا پیار تیرے دل میں نہیں، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والا قول بھی تو کسی عاقل کا ہے۔ اس کا مطلب ہے تو اس کام کے انجام کے لیے تیار ہے۔ اپنی ماں بہن کی ایسی عزت کا ہونا تیرے لیے عجیب نہیں ہوگا؟ میں تجھے تبلیغ نہیں کر رہی، بس اتنا بتا رہی ہوں کہ تیری بہن گڈی جو کہ میری دوست ہے، اس کو بھی ایک تجھ جیسے بے ایمان اور راہ بھٹکے نوجوان نے خط لکھا اور اسی پیڑ کے نیچے بلایا، لیکن عین اسی وقت جب کہ میں تجھے خط دے رہی ہوں، تیری بہن نے بھی اسے خط دیا اور اسے اس کی محبت کا جواب دیا کہ وہ اس سے محبت کرے گی، انہی باتوں اور شرائط کے ساتھ جو میں تجھے لکھ رہی ہوں۔ اگر تجھے یہ سب میری باتیں منظور ہیں تو جا اور جا کے گڈی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت دے دے جو تو مجھ سے چاہتا ہے، کیونکہ اس لڑکے کو بھی میں نے یہی الفاظ گڈی سے لکھوا کر دیے، اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ لڑکا بھی راہ راست پر نہ آتا اور تیری بہن بھی گمراہ ہو چکی ہوتی۔ اب آخری دو باتیں جن کا تو اپنے اللہ سے وعدہ کرنا۔ تو نے مجھ پر بری نظر ڈالی تو تیرے لیے اللہ نے یہ مکافات عمل والا سبق پیدا کیا، اور میں نے تیری بہن کو بری راہ سے بچایا، اس لیے میں بھی اللہ کی عطا کردہ ہمت سے تیری گمراہی اور اللہ کی ناراضگی والے جال سے بچ گئی ہوں۔ اب اگر میرا تیری بہن پر احسان ہے تو پھر اس کو بھول کر اپنی گناہ کی ضد پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس دفعہ یاد رکھنا، اللہ نے تجھے 4 بہنیں اور 1 ماں دی ہے۔ میں بھی اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو گمراہی اور ایسے گناہ سے بچائے، اور تو بھی اللہ سے توبہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے تیری محبت مشہور ہے، ان سے سچی اور دکھلاوے سے پاک محبت کرنے لگ جا، اور ان جیسی عظیم اور پاک ہستی کی محبت میں کسی عورت کو نہ لا۔ ایسا نہ ہو جس حوا نے آدم کو جنت سے نکلوایا ہے وہ تجھے اس دنیا میں کہیں کا نہ چھوڑے، اور تیری وہ پگڑی جس پر تجھے مان ہے وہ خاک کا حصہ بن جائے، اور تیرے گھر میں عورت کا جنم لینا گناہ سمجھا جانے لگے۔ میں چاہتی تو اپنے حقیقی غیرت مند بھائی کو بتا دیتی، مگر میں نے تجھے تیری بہن کی خاطر معاف کیا، کیونکہ تیرے لیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ اپنی بہن کو اس لڑکے کا مت پوچھنا، ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی بھی مجھ سے ایسی ضد کرے۔ اس وقت سب سے اچھا حل اللہ کی بارگاہ میں سچی معافی ہے۔ میں تجھے اللہ کے نام پر معاف کرتی ہوں، اللہ سے بھی اس کی ایک سی ذاتی بندی کے متعلق غلط سوچ رکھنے کی معافی مانگ لینا۔ یہ میرا پہلا پیار کا خط ہے جس میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں اللہ کے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی ہوں۔ اگر جس چیز کی تو دعوت دیتا ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہوتی تو میں اس پر عمل کرتی، اور اگر ایسا عمل اور اس کی مثال اماں فاطمہ کی زندگی میں ملتی تو میں اس پر عمل کرتی، اور اگر ان کی زندگی میں نہیں اور میری اور تیری والدہ کی زندگی میں ایسی ایک نہیں 1000 مثالیں بھی ہوتی تو بھی تو مجھے ہرگز اس دعوت کا قبول کرنے والا نہ پاتا۔ اللہ تیری بہنوں اور میری عزت کی حفاظت فرمائے۔ میں اللہ سے پیار کرتی ہوں، میں اللہ سے پیار کرتی ہوں، میں اللہ سے پیار کرتی ہوں۔ اللہ کی بندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، امت محمدی کی بیٹی۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔